السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام، یعنی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور ان کا قرب قیامت اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونا مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم مضمون ہے آج کہ قرآن اور احادیث سے منصوص ہے حیات مسیح علیہ السلام کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے عنوان سے مستقل باب قائم کیے ہیں۔ ہر دور میں اہل علم نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ 1891 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا اور وفات مسیح کا عقیدہ گھڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر وفات پا گئے۔ یہ عقیدہ اس نے 1891 میں گھڑا ہے اور خود مسیح موعود بن بیٹھا، اپنے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی نے جو سب سے پہلی کتاب براہین احمدیہ کے نام سے لکھی، اس میں قرآن کریم کے حوالے سے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں تو اس نے کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اس عقیدے پر تقریباً 12 سال تک قائم رہا۔ 12 سال تک اسی عقیدے پر قائم رہا، پھر یکایک اپنے خاص الہام کی بنیاد پر وفات مسیح کا اعلان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ کر چلے جانے، انتقال ہو جانے پر کتابیں لکھی، فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام کے نام سے، اور ان کتابوں میں قرآن کریم کی 30 آیتیں لکھ کر ان کے معنی غلط سلط پیش کیے لوگوں کے سامنے۔ حالانکہ ان آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن اس نے لکھا کہ ان آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور قرآن شریف کی آیتیں، احادیث مبارکہ صاف صاف بتا رہی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر دوبارہ قیامت کے قریب ان کو آنا ہے۔ آئیے 2 آیتیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف کہتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب ہم ساتھ ساتھ میں ہمارے اکابر کے ترجمے کے ساتھ مرزا قادیانی کی بھی تشریح پیش کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس نے بھی قبول کیا ہے کہ ان آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے، اس نے مانا ہے۔ اسی کی کتاب سے حوالہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ چلیے حضرت اس آیت کا ترجمہ، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں ہم۔ حضرت فرماتے ہیں ترجمے میں کہ اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی اس کی تشریح میں کیا لکھتا ہے۔ لکھتا ہے کہ آیت بالا میں حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں نازل ہونے پر استدلال کرتے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیشن گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہ لکھنے کے بعد آگے لکھتا ہے، لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت و انکسار اور توکل و ایثار اور آیات و انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہے۔ چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشن گوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیشن گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے۔ یہ پوری عبارت ہے اس کی براہین احمدیہ روحانی خزائن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 594۔ اب دیکھیں اس کی تشریح سے ہم خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ حضرت مسیح اس دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس نے اب صاف صاف اس نے اپنے اس کلام میں کہا ہے۔ دوسری بات اس سے ملی کہ ان کے دوبارہ آنے پر تمام عالم میں دین اسلام پھیل جائے گا۔ تیسری بات اس کی تشریح سے یہ ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ چوتھی بات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ پانچویں بات جو اس کی تشریح سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پہلے رفع ہو چکا ہے، یعنی پہلے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جا چکے ہیں۔ تو اس کی خود تشریحات میں ایک زمانے کی صاف صاف یہ بات مل رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں۔ دوسری آیت، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے۔ دیکھیے اس آیت کا اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے اور قیامت سے پہلے نازل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مرزا قادیانی نے چونکہ اس آیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونے پر استدلال کیا، اس نے استدلال کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا طریقہ اپنایا ہے، اب آگے آئیے بتاتے ہیں ہم۔ اس لیے اس آیت کو بھی ہم نے یہاں جو ہے اسے پیش کیا ہے۔ مرزا تحریر کرتا ہے اس کی تفسیر میں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج و ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور ارہاس کے واقع ہوا ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالیٰ اتمام حجت کرے گا۔ بہرحال یہ اس کی عبارت ہے، براہین احمدیہ روحانی خزائن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 601 602۔ دیکھیے اس کی اس تشریح میں چند آیتیں معلوم ہو رہی ہیں، چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت حضرت مسیح علیہ السلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت مسیح علیہ السلام جلالیت کے ساتھ دنیا میں اترے، یعنی نازل ہوں گے اور تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر صاف کر دیں گے۔ نمبر 3،
اس کی اس تشریح سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ہوا ہے، یعنی آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، تبھی تو وہ دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے۔